السلام علیکم، میرا نام ہے کلیو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ٹیلز آف ٹیرر، جہاں میں آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی سٹوریز کو نریٹ کرتی ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا نام ثانیہ ہے اور یہ واقعہ میں آپ کو ڈیرہ غازی خان سے بھیج رہی ہوں۔ یہ واقعہ میری ماما کی فیملی سے جڑا ہوا ہے، جو کہ کچھ منتھ سے بلیک میجک کی پرابلمس فیس کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے۔ خیر، میری خالہ بتاتی ہیں بچپن میں چھٹی کے دن وہ اور باقی سب بچے چھت پر کھیلا کرتے تھے۔ باقی ورکنگ ڈیز میں اسکول اور ٹیوشن وغیرہ جانا ہوتا تھا۔ ایک دن خالہ نے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے چھٹی کر لی۔ خالہ گھر میں بور ہو رہی تھیں تو انہوں نے چھت پر جانے کا سوچا۔ اس وقت دن کے کچھ تقریباً 4 بج رہے تھے۔ ابھی انہوں نے چھت کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ دروازے کے بالکل سامنے بکرے کا کٹا ہوا سر پڑا ہوا تھا اور وہ بالکل کالا سیاہ تھا، جیسے کسی نے جلایا ہو۔ خالہ ڈر گئیں اور نیچے جا کر اپنی والدہ یعنی ہماری نانی کو بتایا، تو نانی نے اسے ہاتھ نہ لگانا ہی مناسب سمجھا۔ شام میں ماموں آئے اور انہوں نے ایک سٹک کی مدد سے اس کٹے ہوئے بکرے کا سر اٹھایا اور کہیں پر پھینک دیا، اور وہ سر کہاں سے آیا اور کس نے وہاں رکھا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ عید کا تیسرا دن تھا۔ ہم سب نانوں کے گھر تھے۔ ہمارے ماموں کے روم میں ایک کمپیوٹر تھا جس میں ہم گیمز وغیرہ کھیلا کرتے تھے، اور ایک چیئر تھی جس پر ماموں نے ٹاول ڈرائی ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ روم بالکل گارڈن کی انٹرنس کے سامنے ہے، تو گارڈن میں بیٹھ کر پراپر نظر آتا ہے کہ کون اندر گیا ہے یا پھر باہر آیا ہے۔ ہم سب گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ ہی دیر بعد ماموں نے کمرے میں جانے کا سوچا۔ ماموں ابھی کمرے میں گئے ہی تھے کہ وہ روم سے ایک جلا ہوا ٹاول لے کر باہر آئے، جس پر لگائی ہوئی آگ کو وہ بجھا رہے تھے۔ بعد نے ہم سب سے پوچھا اندر کون گیا ہے، تو ہم نے سچ سچ بتا دیا کہ ہم ہی صبح میں گئے تھے گیمز کھیلنے، لیکن اب تو شام ہو گئی ہے اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں گیا۔ تو ماموں بتاتے ہیں کہ جب وہ اندر گئے تو ٹاول کو آگ لگی ہوئی تھی، لیکن اس وقت کوئی بھی روم میں نہیں گیا۔ سب حیران تھے کہ آگ کیسے لگ گئی۔ سب نے میرے بھائی کو ڈانٹ دیا کہ اسی نے کچھ کیا ہوگا کیونکہ وہ سب سے زیادہ شرارتی ہے، لیکن ہم بچے جانتے تھے کہ یہ ہم میں سے کسی کا کام نہیں ہے، اور شاید بڑے بھی کہیں نہ کہیں جانتے تھے کہ یہ ویئرڈ حرکت ہم میں سے کسی نے نہیں کی۔ ہم کیوں ہی کسی تولیے کو آگ لگانا چاہیں گے۔ پھر کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور ہم پھر نانوں کے گھر گئے، اور اس دن ہمارا وہاں رات رکنے کا پلان تھا۔ ہم سب رات کو مووی دیکھ رہے تھے اور بڑے وہاں پہ سب پریشان سے تھے۔ میں کچن میں خالہ اور نانوں کے ساتھ ہیلپ کروا رہی تھی، تو میں نے سنا کہ خالہ نانوں کو بتا رہی تھیں کہ کل رات انہوں نے ڈرائنگ روم کی انٹرنس پر کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ روم کے باہر کی لائٹ تو جل رہی تھی، فگر تو نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی پراپر امیج نہیں دماغ میں بن پا رہی تھی۔ وہ بس ایک کالے سائے کی طرح سا لگ رہا تھا۔ پہلے انہوں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر اگنور کر دیا، لیکن جب وہ چیز پھر سے رپیٹ ہوئی تو وہ ڈر گئیں۔ یہ سن کر میں بھی ڈر گئی، کیونکہ نانوں کے اسی گھر میں پہلے ہی بہت سی عجیب سی ایکٹیویٹیز کا سنا تھا، پر کبھی اتنا دھیان نہیں دیا تھا۔ پھر ایسے ہی عجیب ایونٹس ہوتے رہے، جیسے خالہ کے کپڑوں کو کوئی کینچی سے ڈیمیج کر دیتا، جو کہ کافی عجیب ہے، اور ان کے ہسبینڈ کے پیسے لاکر میں پڑے پڑے ہی غائب ہو جاتے تھے۔ فریج میں جیسے کچھ میٹھی چیزیں، مٹھائی وغیرہ کا غائب ہو جانا۔ رات میں کئی مرتبہ بیڈ کے نیچے کالی بلیاں آ جاتی تھیں، اور کافی مرتبہ کسی کے رونے کی آوازیں بھی، جو کچھ ہی سیکنڈ کے بعد کسی عورت یا مرد کی چیخوں میں بدل جاتی تھیں، جو کہ بہت خوفناک ہوتی تھیں۔ اب گھر کا ماحول کافی عجیب سا ہو چکا تھا۔ روز گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں ہوتی تھیں اور پھر حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھیں۔ خالہ بہت روتی تھیں، اللہ سے دعائیں کرتی تھیں۔ سب بہت ڈسٹرب ہو چکے تھے۔ خالہ کے ہسبینڈ اپنے کسی دوست کے ریفرنس سے کسی کے پاس گئے۔ انہوں نے گھر میں پڑھائی کی اور بتایا یہ سب کالے جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ ہر سیٹرڈے کو گھر آتے اور گھر آ کر پڑھائی کرتے، اور روز گھر میں سورت ناز اور سورت فلق پڑھنے اور لگانے کو کہتے۔ ان کے کہنے پر گھر میں ایک بڑی سی قرآن خوانی بھی کروائی گئی، اور پھر اس سب کی وجہ سے سچویشن کافی حد تک کنٹرول میں آ گئی اور اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں یہ سب تو نہیں جانتی یہ سب کیوں ہوا یا کس نے کروایا، لیکن جو بھی ہے تھوڑا کم ہونے لگا ہے، اینڈ آئی ریئلی ہوپ یہ سب بہت جلد ختم ہو جائے گا اور سب سکون کا سانس لے سکیں گے۔ غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن افسوس بھی ہوتا ہے
انسان کسی کا زوال دیکھنے کے لیے کس حد تک چلا جاتا ہے۔ اللہ ان سب حرام کام کرنے والوں کو ہدایت دے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آئی ایم ریحان فرام دبئی۔ کہتے ہیں یہ سٹوری 2001 کی ہے، جب میرے ابو آرمی میں تھے اور ان کی پوسٹنگ سیالکوٹ کینٹ میں ہوئی۔ سیالکوٹ کینٹ میں ایک بہت پرانا چرچ ہے، انگریزوں کے زمانے کا۔ اس وقت روڈ پر صرف 4 یا 5 گھر تھے اور ان میں سے ایک گھر ہمیں ملا، باقی پوری روڈ سنسان ہی رہتی تھی۔ ہمارا گھر کافی پرانا بنا ہوا تھا اور سنگل سٹوری تھا اور ایریا کافی زیادہ اور 3 سائڈ پر لان تھے اور روم کی ارینجمنٹ کافی یورپین سٹائل کی تھی اور ہر روم میں وینٹیلیشن کے لیے روشن دان بھی تھے۔ ہمیں تو اچھا لگا تھا کیونکہ بچوں کو الگ الگ روم جو مل گئے تھے۔ گھر کے باہر نکلتے ہی چرچ کا ویو بہت اچھا لگتا تھا۔ اس گھر کے باہر کافی درخت تھے، لیکن امی ابو کے روم کے باہر بالکل کارنر میں ایک آم کا درخت تھا اور وہ اس روم کی چھت پر پوری طرح سے چھایا ہوا تھا۔ امی ابو کا روم جو لاؤنج کے بالکل سامنے تھا، اس روم کے دروازے کی عجیب سی چین چین کی آواز تھی۔ ایک رات فجر سے تھوڑا پہلے امی ابو کے دروازہ کھلنے کی وجہ سے آنکھ کھل گئی۔ اندھیرے میں کچھ خاص نظر نہیں آیا تو انہوں نے آواز دی کہ شاید کوئی بچہ ہوگا۔ امی نے ابو سے کہا جا کر دیکھیں کہ کون سا بچہ اٹھا ہے۔ ابو ہمارے روم میں آئے جو کہ لاؤنج سے اگلے کوریڈور کے پاس تھا، لیکن ہم سب سو رہے تھے۔ ابو واپس جا کر لیٹ گئے اور کہا کہ بچے تو سب سو رہے ہیں، اور انہوں نے وہم سمجھا اور دوبارہ سو گئے اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز دوبارہ آئی۔ اس بار وہ دونوں ذرا ڈر گئے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا تب بھی کچھ نہیں نظر آیا، دروازہ تو بند تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آتی رہیں جبکہ دروازہ اپنی جگہ بند ہی تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سی چیزیں محسوس کیں، جیسے ان کے واش روم کا دروازہ لاؤنج میں بھی کھلتا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے لاؤنج میں بہت سے لوگ موجود ہیں اور واش روم میں آ جا رہے ہیں، اور سنک میں پانی کھلنے کا احساس۔ امی ابو صورتیں پڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد یہ سب ایکٹیویٹیز بند ہو گئیں اور آوازیں آنا بھی۔ کچھ دیر بعد ابو ہمارے کمرے میں آئے کہ دیکھنے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم سب تو سو ہی رہے تھے۔ صبح ہوئی تو ابو نے آفس میں رات کے واقعے کا ذکر کیا۔ امام اور قاری صاحب نے ایک پیالہ پانی کا دم کر کے دیا اور کہا کہ اس کو گھر کے چاروں کونوں میں تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیں۔ ہم نے بالکل ایسا ہی کیا اور اس شام ابو نے ہر کمرے میں اونچی آواز میں تلاوت کی اور آنکھوں سے اوجھل اس مخلوق کو پکار کر کہا کہ ہم نیک لوگ ہیں اور ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور تم لوگ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہو اور اللہ کا حکم مانتے ہو، اور اللہ کے کلام کی بدولت ہم سب سے دور رہو اور ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے سے باز رہو اور اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ہم لوگوں نے ایسی کوئی چیز محسوس نہیں کی تھی، لیکن ابو کو یہ سب کرتا ہوا دیکھ کر ہمیں بھی یقین آ ہی گیا کہ واقعی کچھ نہ کچھ تو ہے۔ خیر یہ سب عمل کرنے کے بعد اس گھر میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس گھر میں ہم کوئی 2 سے 3 مہینے رہے اور اس کے بعد ہمیں ایک نیا گھر الاٹ ہو گیا اور ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر ابو کافی عرصے تک اپنے دوستوں سے کرتے رہے۔ اسی طرح ایک مجلس میں ابو اس واقعے کا ذکر کر ہی رہے تھے۔ وہاں ایک صاحب ان آفیسر کو جانتے تھے جو اس گھر میں ہم سے پہلے رہتے تھے۔ وہ آفیسر کچھ پیر ٹائپ تھے۔ ہم نے ان سے یہ سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں، میں اپنے گھر میں جنات کی فجر کی نماز کی امامت کرواتا ہوں، لیکن اس وقت ہم نے ان کی اس بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا۔ لیکن اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس گھر میں جو بھی جنات تھے شاید کوئی نیک جنات ہی تھے جو کہ اس درخت پر رہتے تھے اور فجر کی نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ شاید ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، لیکن اس پانی اور سب ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہ چپ چاپ چلے گئے۔ لیکن جو بھی تھا ہمیں اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اب بھی کبھی ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو ڈر لگتا ہے۔ اب اس واقعے کو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ لاسٹ ایئر سمر ویکیشنز میں میرا بھائی سیالکوٹ گیا ہوا تھا اور اس نے وہ جگہ کو بھی وزٹ کیا۔ اب اس جگہ کافی اور مزید بلڈنگز بن چکی ہیں اور وہ گھر اب ایک آفس میں تبدیل ہو گیا ہے اور کسی کمپنی کے انڈر ہے۔ یار یہ سٹوریز مجھے بالکل کانجرنگ کی طرح لگی۔ وہ لوگ بھی ایسے ہی کسی نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے اور پھر وہ سب کچھ ایکٹیویٹیز وغیرہ، لیکن خیر اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی تھا اس گھر میں وہ مخلوق نیک ہی تھی۔
اینڈ آئی ریئلی ہوپ آپ کو آج کی اسٹوریز بھی کافی پسند آئی ہوں گی۔ ایسی مزید اسٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔